تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ یہ نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ بس جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ ہمیں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، جو تمہیں چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب صحیح ہوگا انشاءاللہ۔ بجلی اور روشنی کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی نفرت ہے یہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ کار امیری کی علامت نہیں ہوتی اور پیدل چلنا غریبی کی علامت نہیں؟ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اور پھر میرے بابا نے کہا تھا، مضبوط بنو بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اگر نصیب سے اتنے گلے ہیں انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے چیز مل جاتی ہے۔ خود کی قدر کرو، مرتے وقت آدمی زمین کو آسمان کے خزانے بھی پیش کرے تو بھی زندگی کا 1 منٹ نہیں مل سکتا۔ بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم وہاں سے ہی سیکھتے ہیں۔ ٹھنڈا کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہاری جھولی بھرنے والی ہے، تمہیں سکون بھی آ جانے والا ہے، بس بہت جلد بند ہونے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ، کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ راستوں کو موڑتا ہے اللہ پاک، راستوں کو موڑتا ہے دعاؤں کو نہیں۔ وہ اپنے طریقے سے تمہیں تمہاری منپسند منزل تک لاتا ہے۔ اللہ سے مانگنا، اللہ تیری انہیں کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ دعائیں قبول، اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو، اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ مقدر بدلنا، جب وہ راضی ہوتا ہے تو مقدر خود ہی بدل جاتے ہیں۔ خاموش دعائیں، آنسو خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ادھوری نہیں چھوڑے گا، جو رب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ملا سکتا ہے تو یقین کرو وہ رب تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ رب دکھانی پڑتی ہے، بعض دفعہ اللہ تمہارا یوسف اس لیے بھی غم کر دیتا ہے تاکہ تم خود میں یعقوب جیسی تڑپ پیدا کرو۔ تڑپ دکھانی پڑتی ہے تبھی تو زمزم نکلتا ہے، حقیقت بنا دیتا ہے۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ رب کا بن کر تو دیکھو، تم رب کا بن کر تو دیکھو، وہ ہر کسی کو تمہارا نہ بنا دے تو کہنا۔ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہیں لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اللہ کا نوازنا، جلدی وہ مقام آتا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ نصیب کا حصہ، دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ڈالتی ہے اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو پورے یقین سے مانگے اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر، کیونکہ اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
یسرا ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے۔ قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ پریشان ہو کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ سورہ رحمان جب دل اداس ہو اور مجھے بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کا سکون آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو، انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں گا؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سے عزت سے پیش آنا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک شخص بری موت سے نہیں مرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر کچھ اور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہے جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سمر جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دن جس میں سورج نکلا جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ جنت کی سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرو، ایک دفعہ یہ سیٹ چلی گئی تو پھر خون کے آنسو بہانے سے بھی نہیں ملے گی۔ مغفرت کا پروانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام جتنی مرتبہ مسجد میں جاتا ہے اللہ پاک اس کے لیے اتنی مرتبہ ہی جنت میں ضیافت کا اہتمام کرتا ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص مصیبتوں کو دعا و توسل یا کسی اور ذریعے سے دور نہ کرے اس کو مصیبتیں پیش آتی رہیں گی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صرف وہی شخص لڑائی جھگڑا کرتا ہے جس کے سینے میں تنگی ہو۔ خاندان میں آسان زندگی گزارنے کا طریقہ
جھگڑے کو حل کرنے کی کوشش کرو اور دو گروہوں کے درمیان انصاف کرو۔ اللہ کریم انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ فرمان حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعریف یا برائی کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ آج تجھے اچھے لگنے والے کل برے، اور آج برے لگنے والے کل اچھے ہوں گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، فریب، دھوکہ تو انسان کو دیتے ہیں اور معافی اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب کبھی بھی ہائی ہو گیا ہے۔ جب غریب آدمی غصہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر رہنے والی 24 گھنٹے کی مسکراہٹ کا سبب بنتی ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تقدیر سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جادوگروں نے جادو میں الو کو استعمال کر کے اسے بدنام کر رکھا ہے، ویسے الو انسان دوست پرندہ ہے۔ پرانے زمانے کی ایک تصویر میں ایک لڑکی نے لیپ ٹاپ پکڑا ہوا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں لیپ ٹاپ ٹائم ٹریول کر کے لایا گیا۔ فرعونوں نے 3300 سال حکومت کی تھی اور کل ملا کے 33 فرعون گزرے ہیں۔ ہر فرعون کو تقریباً 100 سال تک اقتدار ملا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آخری فرعون کا مقابلہ ہوا جو پانی میں ڈوب کر غرق ہوا۔ ساتھ میں فرعونوں کا بھی اقتدار ڈوب گیا، جو فرعون ختم ہو گئے۔ پھر ریت میں ان کے محلات اور تعمیرات دھس گئے۔ بیوی کا بوسہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں 70 زخموں کے نشان ہونے کے باوجود کفار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے نہ دیا۔ کفار حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حیران تھے کہ ایک عورت اتنی بہادر کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنگ احد میں ہر طرف عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نظر آتی تھی۔ انسان اگر اپنے محبوب میں شریک حیات ڈھونڈنے کے بجائے اپنے شریک حیات میں محبوب تلاش کر لے تو زندگی حسین ترین ہو جاتی ہے۔ عورت دنیا کی واحد مخلوق ہے جو اپنی غلطی کے باوجود 2 آنسو بہا کے مرد سے سوری کہوا لیتی ہے۔ داردار شاخ کو پھول دلکش بناتے ہیں اور غریب سے غریب شخص کے گھر کو سمجھدار عورت جنت بنا دیتی ہے۔ ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، لہٰذا اس پر رونے کے بجائے صبر کیا جائے تاکہ اجر بھی ملے اور نفسیاتی بیماریوں سے چھٹکارا بھی۔ اپنی بیوی کو ماتھے پر بوسہ کرنے سے محبت بیوی کی روح تک اتر جاتی ہے۔ مرد کو اگر عورت کی وفا کا یقین ہو جائے تو مرد عورت کا جسم نہیں عورت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ محبت کی نمائش کی جائے، محبت وہ بھی کرتے ہیں جو اظہار نہیں کرتے۔ اس معاشرے میں ننگا جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی ہاتھ نہیں پڑتا، مگر کپڑوں میں ڈھکا ہوا جسم ننگا کرنے کے لیے ہزاروں ہاتھ پڑ جاتے ہیں۔ آج بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پتھر کی بنی عبرت کا نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو ہم جنس پرست ہیں۔ توبہ صرف گلٹ محسوس کرنے یا I'm sorry کہنے کا نام نہیں، یہ رستہ بدلنے کا نام ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، بے حیا کو خوبصورت، دھوکے باز کو عقلمند اور ایماندار کو بے وقوف سمجھتی ہے۔ لوگوں
ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ کیا کہوں کہ برداشت سے باہر باتیں بھی برداشت کی ہوئی۔ کوشش کریں بدنسل لوگوں سے تعلق نہ رکھیں، جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو عزت ویوہار کرتے ہیں۔ کچھ درد ایسے بھی ملتے ہیں زندگی میں جنہوں نے جان بھی لے لی، زندہ بھی چھوڑ دیا۔ بے قدرے لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجیے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ ایک میٹھا بول خیرات سے بہتر ہے۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو صرف تکلیف ہی ملے۔ سب سے زیادہ دکھ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی کو حد درجہ، خلوص و عزت دیں اور وہی لوگ اسے ہماری کمزوری اور مجبوری سمجھ لیں اور بے قدری کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ جیسے پھول تھک جاتے ہیں خوشبو بکھیرتے بکھیرتے، ویسے ہی انسان بھی تھک جاتا ہے نبھاتے نبھاتے۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ جائے تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائے تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں، پلٹ کر جواب دینا پڑ جاتا ہے۔ کبھی کبھی اعلیٰ تعلیم بھی لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑتی، ذہنیت وہی رہتی ہے۔ دنیا میں سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو چیخ کر اور بدلحاظی سے اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو تنگ رکھتا ہو۔ یہ ہاتھ چھڑانے کی غلطی مت کرنا کبھی بھی نہیں۔ اور کچھ نہیں چاہتی میں اپنی زندگی سے یا رب، دعا ہے کہ کسی کے دکھ کی وجہ میری ذات نہ ہو۔ اے خدا، اس کا خیال رکھنا جس کا خیال مجھے ہر وقت رہتا ہے۔ میں احترام کرتی ہوں آپ کا، سنا ہے احترام محبت پیدا کرتا ہے۔ مٹ جاتے ہیں اوروں کو مٹانے والے، لاش کہاں روتی ہے، روتے تو ہیں دفنانے والے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل آرٹ ہے۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہوتا ہے۔ دعا ایک ایسی کیفیت ہے جو دل پر اثر انداز ہو کر روح کو شاد کرتی ہے۔ آشنا سے چہروں کے اجنبی رویوں کو سہ کے مسکرا دینا آفریں اذیت ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ تمہاری کوشش دیکھ کے نتیجہ دیتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ روٹ جانا سنت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور منا لینا سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا اللہ، مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔
پلٹ لیتا ہے نا تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب سچ ہوں تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں دیکھنا اپنے غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ راحتوں سے گریز، غم سے فرار، بعض لمحے عجیب ہوتے ہیں۔ میرے ہم سفر کا یہ حکم تھا کہ کلام اس سے میں کم کروں، میرے ہونٹ ایسے سلے کہ پھر میری چپ نے اس کو رلا دیا۔ مرد کو ہونا پرست ہونا چاہیے، ہر عورت پر ڈورے ڈالنا بھوکے درندے کی طرح اس کی تعریف کرنا مرد کو کمتر اور گھٹیا ثابت کر دیتا ہے۔ پتہ ہے ماں باپ کے بعد گھر کسی کھنڈر کے جیسا لگتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہو تو پہلے وہ کام کر لیں، بعد میں رشتہ داروں کو خبر دیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تو اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجئے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ آج کل تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر تو موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ خونی رشتے وہ وٹامنس ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔